قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑا واضح پیغام ہے قرآن کی طرف سے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم عنقریب تمہیں آزمائیں گے۔ جی ہاں، ہمیں آزمایا جائے گا، اور یہ آزمائشوں کا سلسلہ کبھی نہ کبھی زندگی میں ضرور آ جاتا ہے، اور اس میں ڈیٹیل بھی بتا دی گئی ہے کہ یا تو بھوک ہوگی یا خوف ہوگا، آپ کی جانوں میں پرابلم بھی یعنی بیماریاں بھی آ سکتی ہیں، کاروبار میں، پھلوں میں، مالوں میں کمی ہو سکتی ہے، مگر خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو صبر کرتے ہیں جب مصیبت آتی ہے اور پھر کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، تو وبشر الصابرین کا جو مژدہ ہے وہ آپ نے حاصل کرنا ہے۔ جو وہ دکھیارے مسلمان ہیں جو تکلیف میں ہیں، جو پریشانی میں ہیں، زندگی میں جب مشکل آئے تو صبر کرنے والوں میں ہمارا نام ہونا چاہیے۔ اور یہاں بہت سارے لوگوں کے لیے شکر کا مقام بھی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ آفتیں نہیں ہوئیں، ہم پکے گھروں میں رہتے ہیں، ہم ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں پانی نہیں بھرتا یا ہمیں لاس نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اور شکر کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ زبانی شکر کے ساتھ ساتھ ان دکھیارے مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے کہ جس پرابلم میں نہیں ہوں، اگر میرا بھائی کسی پرابلم میں ہے تو میں اس کی ہیلپ کر دوں تاکہ میں اس پرابلم سے بچا بھی رہوں اور مجھے ایک شکر کرنے کا ثواب بھی ملے۔ تو یوں سمجھیے کہ انشاءاللہ یہ شکر کا پیغام بھی سلسلہ دے گا، صبر کے تلقین بھی یہ سلسلہ کرے گا۔ میں آپ کو ایک دو حدیثیں بھی سناتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلمان کو جو بھی تکلیف، بیماری، دکھ، پریشانی، اذیت اور غم پہنچے، یہاں تک کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھ جائے، اللہ پاک ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ جو پریشانیاں آتی ہیں نا، یہ ہمارے گناہ مٹانے آتی ہیں۔ ہماری پریشانیاں جو آتی ہیں یہ ہمارے جو سمجھیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو عافیت کے ساتھ رہنے والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتی۔ یعنی اگر مصیبت آئی ہے اور صبر کر لیا ہے تو جو اجر ملنا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ عافیت سے رہنے والے دنیا میں قیامت کے دن رشک کریں گے۔ تو اگر کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، قرضے میں ہے، اس کا اپنا گھر نہیں ہے، یا بارشوں نے گھر گرا دیا ہے، یا مویشی بہہ گئے ہیں، یا کھیت اور کھلیان برباد ہو گئے، یقیناً دکھ ہے، یقیناً پریشانی ہے، مگر ہمت میں رہنا ہے، آپ نے اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ اللہ نے زندگی تو دی ہے نا، ہیں، اللہ اکبر۔ بعض بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے ان کو زخم لگ گیا، بڑا خطرناک زخم لگا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا آپ اتنی بڑی تکلیف پر بھی شکر ادا کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں جسم پر زخم لگا ہے نا، میرا ایمان تو میرے پاس باقی ہے، میں ایمان والا تو ہوں۔ تو سبحان اللہ، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر پر چوری ہو گئی، چور آئے اور گھر کا سامان لے کر چلے گئے، اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا آپ کا سامان چوری ہو گیا ہے، کہتے دنیا کا سامان چوری ہوا ہے، اگر ڈاکو میرا ایمان لے جاتے تو میں کیا کرتا۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جو لوگ اس مصیبت میں گرفتار نہیں ہیں، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن ساتھ ساتھ اس درد کو محسوس کریں کہ مسلمان آپس میں ایک عمارت کی مانند ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے نا، تو مومن جو ہے نا وہ ایک عمارت ہے۔ ہم سارے مسلمان دنیا میں کہیں بھی ہیں، ہم ایک بلڈنگ، ایک عمارت کی طرح ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں۔ تو دنیا میں کہیں بھی مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے مسلمان کو یہ فیل ہونا چاہیے۔ ہم اپنے گھروں میں سکون سے رہیں اور لوگ روڈوں پہ سو رہے ہوں، لوگ بھوکے ہوں، اور جناب ان کے سب کچھ پانی میں بہہ جائے اور ہمارے دلوں میں کوئی تکلیف تک نہ پہنچے، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے دلوں میں ان کا درد ہونا چاہیے،